بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں جہنم سے بچاتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں یا اسے اپنے پیچھے چلا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیحتیں سنانے جا رہے ہیں جو انہوں نے حافظ قرآن کے لیے لکھے۔ یہ نصیحتیں نہ صرف قرآن کے قاریوں کے لیے ہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا راستہ ہیں۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شام کے اسلامی لشکر کے امراء کو خط لکھا اور کہا کہ تمام حفاظ قرآن کی فہرست بھیجو تاکہ ان کا وظیفہ مقرر کیا جا سکے اور انہیں دین سکھانے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے ہاتھ 300 سے زیادہ حفاظ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کے لیے ایک خاص خط لکھا جو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ قرآن پر عمل کرو، اسے اپنے خواہشات کے تابع نہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن تمہارے لیے شرف و عزت کا ذریعہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ اگر تم نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا اور قرآن کو پیچھے کر دیا تو یہ تمہیں زمین پر گرا کر ہلاکت میں ڈال دے گا، لیکن اگر تم قرآن کے پیچھے چلے تو یہ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچا دے گا۔ قرآن تمہاری سفارش کرے یا تمہاری خلاف گواہی دے، یہ ایک نہایت اہم بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن یا تو تمہاری سفارش کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا، یا تمہاری خلاف گواہی دے گا اور تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اندھی آنکھوں کو بینائی دیتی ہے، بہرے کانوں کو سننے کی قوت عطا کرتی ہے اور بند دلوں کو کھولتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور نہایت دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو جاگ کر وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہتے ہیں، پڑھو، تم پاک ہو اور قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر چمکدار روشنی ہے، روزہ ڈال ہے، اور قرآن یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا۔ قرآن کا اکرام کرو ورنہ اللہ تمہاری بے عزتی کرے گا۔ یہ بات ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو قرآن کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا، اور جو اس کی بے حرمتی کرے گا اللہ اس کی بے حرمتی کرے گا۔ قرآن پر عمل کرنے والی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جو قرآن پڑھے، اسے یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی ہدایت کو اپنائے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیحتیں جو آج بھی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہیں۔ قرآن ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اسے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اپنائیں۔ دوستو، کہ آپ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔